الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ آج انشاءاللہ تعالی اس درس میں ہم سورہ الکافرون کی تشریح کریں گے نا۔ اب جیسے آپ سب کو معلوم ہے الحمدللہ ان بھلائی اور خیر کی باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے ہیں، جو کچھ سنیں اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ تو سورہ کافرون شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورت کے بارے میں کیا عمل تھا۔ مستند احادیث میں آتا ہے کہ صبح فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں ہمیشہ قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور قل ھو اللہ احد دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ فجر کی جو سنتیں پڑھیں تو اس میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھا کریں۔ دوسرے بہت سے صحابہ نے اپنی جو ہے وہ روایت میں بتایا کہ انہوں نے کتنی مرتبہ مغرب کی جو 2 سنتیں ہیں فرض کے بعد، ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے دیکھا کہ آپ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے مغرب کی 2 سنتوں میں بھی۔ اللہ تعالی ہم کو بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اور اس سے بھی زیادہ ایک بات، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ حرم میں جا سکیں، اللہ کے گھر کا طواف کر سکیں۔ غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ طواف کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں ہم سب مسلمان اپنے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 نفل پڑھے تو ان میں بھی یہی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ کافرون جو اللہ نے نازل کی فرمائی، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی شان نزول یہ ہے کہ کفار و مشرکین اس بات میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر عادی کر لیں جیسا ہمارا بھی آج کا معاشرہ ہے، کچھ لو کچھ دو کے اصول پر نا۔ تو کبھی تو کہتے تھے کہ بھائی آ جاؤ اے محمد، ہم تمہاری ساری باتیں مان لیتے ہیں، تمہیں یہ بھی دے دیتے ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں، اپنا امیر مان لیتے ہیں، بادشاہ بنا دیتے ہیں، کاروبار کرا دیتے ہیں، بہت روایتیں ہیں۔ اور ایک دفعہ جو انہوں نے پیش کی کہ چلو اچھا ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کرو تو اگلے سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں گے نا۔ بہت سارے ایسے پیشکش کرتے رہتے تھے وہ۔ اللہ نے اس سورت کو نازل فرما کر اس دن سے لے کر قیامت تک یہ معاملہ بالکل صاف کر دیا کہ مسلمانوں کا اللہ جو ہے وہ کوئی اور ہی اللہ ہے۔ مسلمانوں کا اللہ وہ ہے جیسے اللہ نے، ابھی ہم بات کریں گے اس پر آگے نا۔ قریش جو اپنے مشرکین تھے یا جو کفار تھے اس زمانے میں بھی اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اسی لیے وہ کعبے کو بیت اللہ کہتے تھے، مگر ان کا وہ اللہ تھا جیسا وہ سمجھتے تھے۔ ان کا اللہ وہ تھا جس کا پورا خاندان تھا، اس کی بیٹیاں بھی تھیں اور اس کے رشتہ دار بھی تھے اور اس کے اسسٹنٹ بھی تھے۔ سارے کام وہ خود نہیں کرتا تھا، سارے اس کے اسسٹنٹ کام کرتے تھے نا۔ یہ ان کا اللہ تھا۔ اور اس وقت بھی اور آج بھی ہم پہلے بھی بات کر سکے ہیں کہ عیسائیوں کا بھی جو اللہ ہے گاڈ جسے کہتے ہیں، اس بھی اسی قسم کا ہے کہ وہ خود بھی ہے، اس کی ہولی فیملی ہے، اس کا بیٹا ہے۔ یہودیوں کا بھی عقیدہ اسی قسم کا ہے۔ تو یہ ان سب کے اللہ تو ہے ہی ہے، ایسا نہیں کہتے وہی اللہ کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ کا انکار تو انسانوں کی تاریخ میں بہت کم لوگوں نے کیا ہے، جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، وہ بہت کم لوگ رہے۔ قرآن میں کہا ہے، بالکل ان کا یہ قول اللہ قرآن نے کوٹ کیا ہے اپنے قرآن میں، قیامت تک محفوظ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وقت ہے جو ہمیں مارتا ہے نا، وقت ہے ہمیں پیدا کرتا ہے، وقت کے ساتھ دہر وقت کوئی کہا جاتا ہے نا عربی میں۔ تو دہریہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ وقت کی بات کرتے ہیں،
ان کے قریب کوئی اللہ نہیں، کوئی خدا نہیں، مگر اس کے علاوہ ہر کسی نے اللہ کو اللہ مانا ہے کہ ہے ضرور جس نے بنائی ہے کائنات، مگر ان کی جو اپنی آئیڈیالوجی تھی اس کے مطابق ان کے اللہ جو ہے ہوتے تھے ان کے نا۔ اللہ وہ ہے جو قرآن نے اپنی تشریح کر دی، وہ اللہ نہ کسی سے وراثت لے کر وہ اللہ بنا ہے، نہ اپنی وراثت کسی کو دے کے جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور وہ ایسا احد ہے جس کے بعد کوئی دوسرا اس کی مثل نہیں ہے احد کی نا۔ تو اس لیے یہ سورہ نازل ہوئی اور اللہ نے کہا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجیے کافروں سے، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جو تمہارے اللہ ہیں، جس قسم کے اللہ ہیں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی ان کی عبادت نہیں کرتے ہو جو میرا اللہ ہے۔ تمہیں یہ اللہ پسند ہی نہیں ہے، تمہیں تو اپنی مرضی کے اللہ ہیں جو تمہارا کہنا مانے، جن کے لیے تم جن کے سامنے بیٹھ سکو، جن کے اسسٹنٹ ہیں، ان سے باتیں کرتے ہو، ان کے ذریعے اپنی خواہشیں اس تک پہنچاتے ہو، جو کہ جن کے لیے کہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس تک پہنچ سکیں، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم کرو گے نہیں اس کی، میں تو دعوت ہی تمہیں اس بات کی دے رہا ہوں کہ اس کی عبادت کرو، تو اس کی عبادت تم نہیں کرتے، تو میں اس کی عبادت ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم کی عبادت کرتے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور پھر اللہ نے یہی بات تکرار کی، دوبارہ کنفرم کر دیا قیامت تک کے لیے نا، دوبارہ دہرا کر اسے مکرر کر کے نا، کہ ان کے سننے میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ پھر فرمایا کہ آئندہ بھی نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا۔ تو یہ چھوٹا سا اندازہ لگائیے، ان کی تفسیر میں بھی جو ہے وہ مفسرین نے صرف یہ لکھا ہے، چھوٹی چھوٹی تفسیر ہے اس کی، تو یہ یاد رکھیے جو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کے بارے میں بھی، کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول رات کا کوئی عمل بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سو جایا کرو، یہ شرک سے برات ہے، بیزاری ہے شرک سے۔ اور پھر ہم غور کریں کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس میں یہ چاروں کل شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، کتنی دیر لگے گی، یہ چاروں ہی کل پڑھ لیا کریں۔ ہم نے معوذتین میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر رات کو اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے پھونک مار کر پورے چہرے پر، سر پر اور جسم پر پھیر لیا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور پھر اگر طبیعت نہیں ہوتی تو معوذات، اس قل هو اللہ کو بھی شامل کر لیتے تھے، پھر وہ تینوں قل پڑھتے تھے۔ اور اس روایت میں اللہ نے اس کے بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو الحمدللہ ہم سب کوشش کریں کہ رات کو سوتے ہوئے یہ چاروں صورتیں پڑھ لیا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔